الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الصلاة وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں محرم جیسا عظمت اور برکت والا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ عظمت والے مہینوں میں سے کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے یہاں 12 ہیں، جن میں سے 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، یعنی عظمت والے مہینے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ جو جمادی الاخر کے بعد آتا ہے، رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو عظمت والے ہیں اور اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال اور قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، تو اس پر زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی قائم تھے۔ ان 4 مہینوں میں کسی سے قتل و قتال نہیں کرتے تھے کہ یہ جنگ کا مہینہ نہیں ہے، قتل و قتال کا مہینہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے ان مہینوں کی حرمت کو ایسے باقی رکھا کہ اس مہینے میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، فضیلت والے مہینے ہیں۔ باقی جنگ اور قتال کا جو معاملہ ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ تو یہ مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی خاص طور سے محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عمل ثابت ہیں۔ آپ کی حدیث طیبہ میں، آپ کی زندگی مبارک میں 2 اعمال ملتے ہیں، ان 2 اعمال کو ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی ان 2 اعمال کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں اور جتنے بھی افعال کیے جاتے ہیں ان سے پرہیز اور احتراز کرنا چاہیے۔ پہلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان آتا ہے حدیث پاک میں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔
محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب نسبت کر کے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کسی بھی دن کا روزہ ہم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا ثابت ہے۔ آج کا جو دن ہے 10 محرم الحرام کا دن، اس کو عاشوراء کا دن کہتے ہیں۔ عاشوراء کا روزہ بڑے اہتمام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے اس روزے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ خیر، یہ روزے ایسے ہیں کہ جن کے رکھنے کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کی معافی کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سال بھر کے گناہوں کو عاشورے کا روزہ معاف کر دیتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر اگر گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہ ہے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کسی نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں تو اس کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ ضروری ہے۔ ایسے ہی کسی کا مال ناحق کھا لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، بندوں کے جو حقوق بندوں سے متعلق ہے وہ جب تک بندے کے حق ادا نہیں کر دیتا گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کوئی یوں سمجھے کہ میں نے وراثت میں اپنے بھائی کا حق دبا لیا، بہن کا حق دبا لیا، اب محرم کے روزے رکھ لوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، بیت اللہ کا حج کر لوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ حق والوں کے حق جب تک ادا نہ کیے جائے تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو محرم کا روزہ سال بھر کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ گناہ صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو روزانہ ہم سے چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں، جس کی طرف ہمارا خیال بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محرم کے روزوں کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی جب مکہ میں تھے تو قریش مکہ بھی محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ میں دیکھا کہ مدینہ میں جو یہودی لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے، وہ لوگ عاشوراء کے دن کا بڑا اہتمام کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو مدینہ کے یہودیوں سے اللہ کے نبی نے دریافت کیا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ دن بڑا بہترین دن ہے، اس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور ان کی قوم سے نجات دی تھی۔ تو بطور شکریہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، ہم بھی ان کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، اور چونکہ یہودیوں کی آپ مخالفت کیا کرتے تھے، یہودیوں کی مخالفت کی آپ بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ان جیسا عمل ہمارا نہ ہو۔ باقاعدہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ یہودی لوگ اس زمانے میں داڑھی کٹاتے تھے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ ایسے ہی یہودی لوگ عمامہ پہنتے تھے، سر پر بغیر ٹوپی کے عمامہ پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی نے سر پر کپڑا رکھنے کے بعد عمامہ پہننے کا حکم دیا کہ ٹوپی پہنی جائے، اس کے اوپر عمامہ پہنا جائے، تاکہ یہودیوں جیسا عمل ہمارا عمل نہ ہو جائے۔
تو اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ اللہ کے نبی یہودیوں کے عمل کے جیسا عمل نہیں کرتے تھے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ 20 دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آئندہ سال میں 10 کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن آئندہ سال تک آپ کی زندگی آپ سے وفا نہیں کر پائی، آپ کی وفات ہو گئی، تو یہ عمل صحابہ کرام نے انجام دیا، 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھا۔ اس لیے فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا تنہا روزہ نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ 9 کا رکھا جائے یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھا جائے۔ 3 طریقے ہیں محرم کے روزے رکھنے کے۔ سب سے بہترین اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ 9، 10، 11 تینوں دن لگاتار روزہ رکھا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 9، 10 یا 10، 11 اس طریقے سے رکھا جائے، اور آخری طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم 10 تاریخ کا تو رکھا جائے۔ ہمارا مزاج یوں بن چکا ہے کہ نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، رکھ لیے تو ثواب ہے، ثواب کی چیز ہے، یہ سمجھ کر بہت سارے مسلمان چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 رکعت جمعہ کی فرض پڑھ لیے، اب ہم عذاب سے بچ گئے، اب اگر سنتیں نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، نوافل نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں۔ ایک بڑے اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ جو شخص نوافل کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو شخص سنتوں کے چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے وہ فرائض سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کر لیے تو اچھی بات ہے، نہیں کیے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی ضروری ہے کیا؟ یہ بات ہماری زبان پر نہیں آنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں، فرض نمازوں کے ساتھ سنت اور نوافل کا اہتمام کریں، فرض روزوں کے ساتھ سنت اور نوافل روزوں کا اہتمام کریں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے نبی کبھی نہیں ترک کیا کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک تو ذی الحجہ کے عشرے کے روزے، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، جو ذی الحجہ کا مہینہ بھی بقرعید کا گزرا۔ دوسرے عاشورہ کا روزہ۔ تیسرے ہر مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے 3 روزے، 13، 14، 15 اردو تاریخوں کے یہ 3 روزے اللہ کے نبی کبھی نہیں ترک کیا کرتے۔ اور چوتھے فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت موقدہ۔ یہ 4 چیزوں کا آپ بہت اہتمام کیا کرتے تھے، تو عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑا ثواب ہے۔ ایک چیز یہ ہے اس مہینے میں، دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر خرچ دل کھول کر کے کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنۃ۔ عاشورہ کے دن جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر خرچ کریں گے، پورے سال اللہ تعالیٰ اس پر وسعت کرے گا، اس کی روزی میں برکت دے گی۔ اب یہ وسعت کیسے کی جائے؟ جو بھی خرچ ہم گھر والوں پر کر رہے ہیں، روزانہ ہم 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 200 اس دن کر دیں، 500 روزانہ کرتے ہیں تو اس دن 1000 کر دیا، 600 روپیہ کر دیں۔ روزانہ کے خرچوں میں بڑھوتری ہو جائے۔ بچوں کو ہم بھتہ دیا کرتے ہیں ہفتے بھر کا، روزانہ کے ہفتے بھر کا 100 روپیہ دیتے ہیں، اس دن 150 روپیہ دیتے، 200 دیتے ہیں، 250، 300 روپیہ دیتے۔ روزانہ ہم کچھ سبزی وغیرہ بناتے ہیں، اس دن تھوڑا سا اچھا بنا لیں، بریانی وغیرہ بنا لیں، اچھی چیزیں بنا لیں۔ کھچڑا بنانا ضروری نہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس دن کھچڑا بنانا ثواب کا کام ہے۔ ہماری جو شریعت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ کھچڑا بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے، گھر والوں سے ہم جا کر پوچھیں، 17 قسم کی اس میں دالیں ڈالیں گے، گوشت ڈالیں گے، تب جا کر بڑی محنت کے بعد وہ بنتا ہے، اس کو گلانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین آسان دیا ہے، کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں، کوئی خاص قسم کی قید نہیں ہے کہ فلاں دن یہی ڈش بنے گی اور یہی کھانا بنے گا، اس میں اتنا ثواب ہے، نہیں۔
اللہ کے نبی کی زندگی کتنی سیدھی سادی گزر گئی. آپ حضرات بارہا سنتے ہیں کہ 3 دن لگاتار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. پوری زندگی میں 63 سال کی عمر مبارک آپ نے پائی، مسلسل 3 دن بھی پیٹ بھر روٹی نہیں کھائی. پوری زندگی میں 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ آج بھی کھائے کل بھی پرسوں بھی نہیں. 3 دن میں سے ہر 3 دن میں سے ایک دن فاقہ ضرور ہوتا تھا، ایک وقت کا فاقہ ضرور ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی کی زندگی اتنی سادگی والی گزری. تو اس دن ہم اپنے اہل و عیال پر وسعت کریں. اس مہینے کے یہ 2 کام ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں. اس کے علاوہ اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی لاڈلے نواسے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے بہت ہی زیادہ لاڈلے تھے. آپ بہت زیادہ ان نواسوں سے محبت کیا کرتے تھے. یہ بچے جب چھوٹے تھے تو اللہ کے نبی ان کو گود میں لے کر ایسے سونگھتے تھے جیسے کوئی پھول سونگھتا ہے. اتنی محبت اللہ کے نبی کے اپنے نبی کو اپنے نواسوں سے تھی. تو اسی محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بڑا ہی دردناک واقعہ پیش آیا ہے، جو اللہ کے نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد پیش آیا. اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو کسی کی وفات ہو جانا، کسی کا اس دنیا سے چلا جانا، اس کے کیا احکامات ہیں وہ بھی اللہ کے نبی نے بتلائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ کسی کی وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے. اور غم منانے کا بھی طریقہ بتلایا کہ صرف بیوی کو 4 مہینہ 10 دن شوق منانے کی اجازت ہے. اور شوق کیسے منانا ہے وہ بھی بتایا گیا کہ وہ زیب و زینت کی چیزیں اختیار نہ کرے، اپنے آپ کو سنوارے نہیں، زیادہ سج کر زندگی نہ گزارے 4 مہینہ 10 دن تک. جس مرحوم کی وفات ہوئی ہے اس کی بیوی کے لیے یہ احکامات ہیں. یہ شوق منانے کا اور غم منانے کا طریقہ بتایا. اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی. اسی محرم الحرام کے مہینے میں 1 محرم کی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. آپ جانتے ہیں کتنے دردناک طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سب کے اندر سے قاتل آ کر نکلا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایسا خنجر مارا اس طریقے سے کہ اس زخم کی تاب نہ لگ سکے. اسی زخم میں آپ انتقال کر گئے، شہید ہوئے. اتنا گہرا زخم تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا، پانی دوا وغیرہ شہد وغیرہ پلایا گیا، وہ زخموں کے راستے سے باہر آ گئے. اتنی خطرناک آپ کی شہادت ہوئی. تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کو ہم غم کا دن منائیں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے. آپ کو راستے میں بڑے دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ کیا گیا. باغیوں نے کیسے ویسے گھر میں داخل ہو کر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. خون کے چھینٹے قرآن کریم کی آیت پر آ کر پڑے. بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں کہ جو کسی نہ کسی دن میں جن کی شہادت اور وفات ہوئی. اگر جس طریقے سے ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کو غم کا دن منائیں گے تو دوسرا دن آئے گا، وہ دن ہم تلاش کریں گے، وہ بھی کسی نہ کسی صحابی کی شہادت کا دن ہوگا. تیسرا دن آئے گا، وہ بھی کسی نہ کسی صحابی کی شہادت کا دن ہوگا. سب سے بڑا غم جو امت کو پہنچا ہے، جس میں امت اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام یقین نہیں کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میان سے تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے.
کس کی مجال ہے جو کہہ دے کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، یقین نہیں کر پا رہے تھے، اتنی زیادہ محبت تھی اللہ کے نبی سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کی وفات کے بعد 3 دن تک اتنے گم سم تھے کہ کچھ ان سے پوچھا جاتا تو جواب بھی نہیں دے پاتے تھے، اتنا زیادہ صدمہ پہنچا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کے وفات کے بعد کبھی صحابہ کرام نے اس طریقے کا عمل انجام نہیں دیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وفات اور شہادت کے بعد لوگ انجام دیتے۔ شہادت تو وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے جس کی تمنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری یہ تمنا ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤ۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ تمنا کی۔ تو اللہ کے نبی کی شہادت کی خود تمنا تھی، یہ تمنا آپ کے نواسوں کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری کی کہ آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں بہت ہی دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ تو اس مہینے کا یہ پیغام ہے کہ اس مہینے میں پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کے لیے ہیں ہم ان کاموں کو کریں۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہی ہے ان لوگوں کی یاد میں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں اور دوسرے صحابہ کرام کی یاد میں، تو ان کے شہید ہونے کی ہم حالت دیکھیں کہ کس حالت میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ نماز کا وقت تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ ابھی آپ نے سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے، نماز کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی نماز کے لیے نکل چکے تھے، آ رہے تھے، اس حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اس حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ تو ان لوگوں نے عمل کرتے ہوئے اپنی جانیں دی، اس دنیا سے عمل کرتے ہوئے گئے ہیں، نمازوں کا اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہوئے، نمازوں کی فکر کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو جو عمل اپنانے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نماز کا اہتمام ہے۔ 10 محرم الحرام کا سب سے بڑا سبق یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے کہ ہر حال میں ہم نماز پر قائم رہیں، نمازوں کی پابندی کریں کہ ایسی حالت میں بھی انہوں نے نمازوں کو ترک نہیں کیا۔ ان لوگوں کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے۔ تو یہ عمل کرنے کی چیز ہے، جو عمل نہ کرنے والی چیزیں وہ ہم نے اپنا لی تو عمل کرنے کی چیزیں ہم سے چھوٹ گئی۔ جب اور جہاں جہاں سنتوں کو چھوڑ کر دوسری چیزیں اختیار کی جائیں گی، سنتیں رخصت ہو جائیں گی۔ یہ سنتوں پر عمل نہ کرنے کی نحوست ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو ہم اپنائیں گے نہیں، سنت و شریعت کے طریقے کو اپنائیں گے نہیں، تو دوسری رسمیں اور دوسری خرافات اس کی جگہ لے لیں گے۔ تو آج کے اس مہینے کا، آج کے اس دن کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربان کرنے والے بنیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں، قرآن کریم کا تلاوت کا اہتمام کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کا خوب اہتمام کرنے والا بنائیں، سنتوں کا پابند بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعات و خرافات سے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔